السلام علیکم. میں ہوں پارس جہاں سے. ویسے پاکستانی سیاستدان اور ہماری جمہوریت بھی نا بڑی دلچسپ مخلوقات ہیں. تقاریر میں تو یہ عوام کی حکمرانی کا تاج پہنے نظر آتے ہیں، مگر جب یہ عمل کے میدان میں آتے ہیں نا تو خود ہی بادشاہ سلامت بن بیٹھتے ہیں. خاص طور پہ مسلم لیگ نون کا تو انداز اور کمال کا ہے بھائی. ووٹ مانگتے وقت عاجزی، ووٹ کو عزت دو اور آئین کی حکمرانی پر جذباتی تقاریر، مگر اقتدار ملتے ہی میری مرضی کا آئین اور میری مرضی کا طرز حکمرانی، ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے. اختلاف رائے کو غداری اور تنقید کو سازش سمجھنا ان سب کی جمہوری سوچ پر غیر جمہوری تربیت کا خاصہ ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے جمہوریت ان کے لیے صرف ایک سیڑھی ہے جس پر فوراً چڑھ کر نا یہ لاک لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اور اوپر نہ آ سکے نا. اچھا، اب ذرا وہ کرکٹر نسیم شاہ والے معاملے کو آپ دیکھ لیں. اس بیچارے کے سوشل میڈیا مینیجر نے سیاسی بغض میں یا چلے نادانی میں ہی صحیح وزیر اعلیٰ پنجاب کی پی ایس ایل کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں جو آمد تھی اس پر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک غیر مناسب ٹویٹ کیا کر دیا کہ سوشل میڈیا جو مسلم لیگ نون کا ہے اور پی سی بی وہ نسیم شاہ کے پیچھے کوئی لٹ لے کر ہی پڑ گیا. حکومت کے حامی سینٹرل کانٹریکٹ کی شکیں نکال کر دکھا رہے ہیں اور پی سی بی نے نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا ہے. اچھا، اب جبکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ بھائی نسیم شاہ نے یہ ٹویٹ اسے خود نہیں کیا تھا اور انہوں نے اپنے مینیجر کو بھی اس پہ برطرف کر دیا ہے، تو پھر 2 کروڑ روپے کا خطیر جرمانہ ایک نوجوان کھلاڑی کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے؟ مجھے آج بھی ایشیا کپ میں افغانستان کے خلاف نسیم شاہ کے 2 میچ وننگ چھکوں کے بعد ان کا اس وقت جو جذباتی رد عمل تھا وہ یاد ہے، جہاں پاکستان ایک ہارا ہوا میچ جیت گیا تھا. اب نسیم شاہ کو دیکھ کر تو کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے اور وہ ایک غریب خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے اور ابھی اپنے کریئر کی شروعات پر ہی تو ہے. اگر پی سی بی نسیم شاہ کو وارننگ دے کر چھوڑ دیتا نا یا کوئی 1-2 میچز کی پابندی لگا کے بات ختم کر دیتا تو ویسے سوال تو ہے کہ کون سا سینٹرل کانٹریکٹ بین الاقوامی ثالثی کی عدالت میں جا کر کوئی چیلنج ہو جانا تھا. اب ظاہر ہے کہ پی سی بی نے یہ پابندی لگا کے مستقبل کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ غلط سلیکشن اور اقربا پروری کا مظاہرہ کرنے والوں کو بھی ذرا عبرت کا نشان اب بنایا جائے گا، جنہوں نے ہماری کرکٹ کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہالینڈ، افغانستان اور آئرلینڈ جیسی ٹیمیں وہ ہم سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ پی سی بی نے اپنی آنکھیں مکمل بند کر لی ہیں. چیئرمین پی سی بی اگر سیاسی تعیناتی ہو تو وہاں سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن ایک نوجوان کھلاڑی کو ایک ایسے ٹویٹ پر جو اس نے خود بھی نہیں کیا، جس پہ وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، نشان عبرت ضرور بنانا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب کو کسی نے گدھا کہہ دیا. نواب صاحب کو یہ بڑی بات ناگوار گزری اور انہوں نے کورٹ میں اس پہ کیس کر دیا. جج نے گدھا کہنے والے سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا، اپنی غلطی مان لی اور اپنے کہے پر شرمندہ ہو کر وہ معافی بھی اس نے مانگ لی. تو جج نے نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب اب تو یہ معافی مانگ رہا ہے تو اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس پر نواب صاحب معافی دینے کے لیے بھی فوراً تیار ہو گئے اسے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ اب یہ کسی بھی نواب کو گدھا نہیں بولے گا. جج نے مجرم کو بری کر دیا. جانے سے پہلے اس آدمی نے جج سے پوچھا کہ جج صاحب میں نواب صاحب کو تو قطعی گدھا نہیں بولوں گا، لیکن ایک بات تو بتائیے کہ کیا میں کسی گدھے کو نواب صاحب بول سکتا ہوں کہ نہیں؟ جج نے کہا گدھے کو آپ کچھ بھی بولیں، کورٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ کسی عزت دار نواب کو گدھا نہیں بولیں گے. وہ آدمی جج صاحب کی بات سن کر نواب صاحب کی طرف مڑا اور بولا اچھا تو نواب صاحب میں چلتا ہوں. ویسے آج کل تو تنقید وہ حکومت پہ یا مسلم لیگ نون پہ وہ ایسے ہی لطیفہ بن کے رہ گئی ہے. ویسے اچھا کتنا اچھا ہوتا نا کہ اگر مریم نواز اپنا دل بڑا کرتی اور یہ کہہ دیتی کہ نسیم شاہ ہمارا ہیرو ہے اور میرے بچوں کی طرح ہے اور میری طرف سے یہ بات اب ختم ہے، اور پی سی بی ایک نوجوان کھلاڑی کو عبرت کا نشان بنانے کے بجائے کسی دوسرے طریقے سے کوئی مثال بنانے کی کوشش کر لیتا. لیکن جناب جمہوریت کے نام پر چلنے والے آمرانہ نظام میں آپ اس قسم کی توقع وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب پنجاب حکومت کا ایک اور کارنامہ بھی سن لیجئے. میں امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کی شروعات سے مسلسل اپنے ولاگز میں یہ بات کر رہی ہوں کہ حکومت کے سادگی کے جو اعلانات ہیں وہ صرف آپ کے سامنے ایک دکھاوا ہیں. یہ کابینہ کا 2 مہینے کی تنخواہ نہ لینا اور یہ چند گاڑیاں گراؤنڈ کر دینا یہ صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے ہے.
اصل مسئلہ تو حکومت کی یہ شاہ خرچیاں اور اللے تللے ہیں جو یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور نہ ہی حکومت ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے پروٹوکول ڈیوٹی دینے والے افسران اور ملازمین کی مالی مراعات میں نمایاں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت اسپیشل پروٹوکول الاؤنس میں 100% اضافہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب خبر کے مطابق اضافے کے بعد یہ الاؤنس ملازمین کو بنیادی تنخواہ کے برابر فراہم کیا جائے گا۔ یہ منظوری سیکریٹری اطلاعات و ثقافت کی جانب سے پیش کی گئی سمری پر پنجاب حکومت نے دی ہے۔ اب حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پروٹوکول ڈیوٹی سر انجام دینے والے ملازمین کو بڑا ریلیف ملے گا اور ان کی کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ مزید بہتر پروٹوکول فراہم کر سکیں گے، کیونکہ ظاہر ہے نا کہ یہ پروٹوکول عوام کے لیے تو نہیں ہے۔ اب ذرائع کے مطابق اسپیشل الاؤنسز میں اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ اب یہ خبر وزیر داخلہ محسن نقوی کے چینل سمیت تمام بڑے میڈیا پلیٹ فارمز پر شائع ہو چکی ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کے ترجمان آج کل کسی بھی خبر کو بڑی آسانی سے فیک نیوز کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ بعد میں وہ خبر اکثر وہ درست ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ داتا دربار کے پاس ایک خاتون اور بچی کے مین ہول میں گرنے اور پنجاب حکومت کے لگژری طیارے کو ایئر پنجاب کا طیارہ بتا کر تردید بھی کی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ خبریں یہ درست ثابت ہوئیں اور پنجاب حکومت کے ترجمانوں کی تردید وہ فیک نیوز ثابت ہو گئی۔ اب جناب حکومتی وزراء پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پیکا نہیں لگ سکتا، پیکا تو صرف صحافیوں کے لیے ہی ہے۔ اب بات رہی پنجاب حکومت کے یہ لگژری جیٹ کی، تو پنجاب حکومت نے تو یہ قصہ ہی ختم کر دیا ہے۔ ایک خبر کے مطابق پنجاب حکومت کا یہ طیارہ پرائیویٹ کر کے ریڈار سے غائب کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹوڈے کی خبر کے مطابق فلائٹ ٹریکنگ پلیٹ فارمز عموماً طیاروں کے مالکان یا آپریٹرز کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ پریویسی بلاک کی درخواست دے سکیں، جس کے ذریعے پرواز سے متعلق معلومات کو عوامی رسائی سے محدود کیا جا سکے۔ لہٰذا اب یہ طیارہ یہ جہاں بھی جائے گا اس کی لوکیشن فلائٹ میپ پر ظاہر نہیں ہوگی، اور یوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پنجاب حکومت کا راوی چین ہی چین لکھے گا۔ خیر اللے تللوں میں یہ صرف پنجاب حکومت اکیلی نہیں ہے، جو سندھ حکومت ہے اس کا حال بھی آپ کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اچھا، اب خیبر پختونخوا سے خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے شدید مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے اور کابینہ میں مزید 14 اراکین کو شامل کیا جائے گا۔ پشاور سے سید قاسم علی شاہ، جنوبی وزیرستان سے آصف محسود، ٹانگ سے عثمان بیٹنی، کرک سے خورشید خٹک، چارسدہ سے افتخار اللہ جان، مردان سے طارق آریانی اور احتشام خان، دیر سے ہمایوں خان، سوات سے میاں شرافت علی، مالاکنڈ سے پیر مصور اور ہزارہ ڈویژن سے افتخار جدون اور اکرام غازی کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک ایسے وقت میں جب وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان میں عوام پر پیٹرول بام گرایا جا رہا ہے اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، تو خیبر پختونخوا کابینہ کا یہ فیصلہ یہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہی ہے نا۔ اب چلیں خیر، امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی یہ فیصلہ واپس لے لیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور آپ اس کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو عوامی حمایت کی ضرورت ہوگی، اور یہ جو اس قسم کے اقدامات ہیں نا، یہ اس سے آپ عوامی حمایت تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہاں جو یہ رہی صحیح عوامی حمایت آپ کے ساتھ ہے نا، یہ آپ اس کو بھی کھو دیں گے ضرور۔ ویسے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے نا تو آپ عوام کو روزگار اور سستے انصاف کی فراہمی یقینی بنا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انصاف کا یہ حال ہے کہ کل دادو میں رباب چانڈیوں کے دادا، والد اور چچا کے قتل کے ہائی پروفائل کیس کے فیصلے میں تمام 8 مرکزی ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب عدالت کے مطابق سردار احمد خان چانڈیوں اور برہان خان چانڈیوں سمیت کسی بھی ملزم پر جرم ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے تمام ملزمان کو باعزت بری کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ قتل کیس سے متعلق تھا، جو تقریباً 8 سال 3 ماہ تک عدالت میں زیر سماعت رہا، اور کیس کے دوران مجموعی طور پہ 392 پیشیاں ہوئیں، اور اس دوران رباب چانڈیوں نے اپنے دادا، والد اور چچا کے قتل کے ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے بہت کوششیں کیں، بڑی جد و جہد کی، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر بہت بہادری سے یہ مقدمہ بھی لڑا۔ لیکن پاکستان میں نظام انصاف کا جو حال ہے نا،
وہ بڑی اچھی طریقے سے ہم سب کو ہی معلوم ہے. اب یقیناً شواہد وہ مٹا دیے گئے ہوں گے اور گواہ وہ منحرف ہو گئے ہوں گے. اب یہی ملزمان باہر نکل کر جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ ادھم مچائیں گے تو بتائیے کہ ملک میں یہ اغوا، قتل اور ڈاکے یہ سب نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ شاہ زیب قتل کیس کے ملزمان وہ بھی بری ہو چکے ہیں، اور ٹھٹا سے رکن اسمبلی جام اویس گہرام اور جام عبد الکریم جن پر ناظم جوکھیو نامی ایک شہری کے بہیمانہ قتل کا الزام تھا، ان کو تو دبئی سے خصوصی طور پر تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے لیے بلایا گیا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف کا یہی حال رہا نا تو مقتولوں کے اہل خانہ عدالتوں کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور کوئی اگر ان کو انصاف فراہم کرنے کا کہے گا بھی نا تو وہ بولیں گے کہ رہنے دیں جناب، ہمارے مقتول کا ہی قصور ہوگا جو وہ قتل ہو گیا، اب ہم سالوں عدالتوں کے دھکے کھائیں اور ملزمان عدم شواہد کی بنیاد پر وہ بری ہو جائیں، تو ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے. خیر، اب ذرا دوسری طرف عالمی منظرنامے سے پاکستان اور دنیا کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. اگرچہ پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ضرور ہے کہ پاکستان موجودہ صدی کے سب سے بڑے تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ بات پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دنیا کو اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے. اس وقت جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایران کے خلاف کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی اپنا رکھی ہے. ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور پھر مذاکرات میں پیش رفت کی خوشخبری سنا کر وقتی طور پہ وہ تیل کی قیمتوں کو بریک بھی لگوا دیتے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن پھر ساتھ ہی وہ ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹوں میں جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہونے اور ابنائے ہرمز نہ کھلنے کی صورت میں توانائی تنصیبات تباہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے جزیرے خارق کو تباہ اور مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیں گے، وہ تمام مقامات تباہ کر دیں گے جنہیں ہم نے اب تک جان بوجھ کر نہیں چھیڑا ہے. پھر ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کے صاف پانی کے پلانٹس بھی تباہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اب اس قسم کی دھمکیوں سے یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے انسانیت یا انسانی جان کی پھر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا. ان کے اقدامات دوسری عالمی جنگ اور یہ جو ہٹلر کی یاد ہے اس کو انہوں نے تازہ کرا دیا ہے. پہلے غزہ کو ملیہ میٹ کر دیا انہوں نے، پھر ہزاروں بچوں اور عورتوں سمیت لاکھوں فلسطینی شہید اور بے گھر کیے جا چکے ہیں اب تک. اب ایران کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ ایران، عرب ممالک، پاکستان اور ترکیہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر کے مسلمان ایک دوسرے پر بوم برسائیں اور جو اسرائیل کا کام ہے وہ بڑا آسان بنائیں. اب اس کی ایک مثال گزشتہ دنوں کویت کے صاف پانی کے پلانٹ پر حملہ ہے. چند روز پہلے کویت میں یہ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ کر دیا گیا، جس کا کام آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے نمکین پانی کو صاف کر کے اسے پینے کے قابل بنانا ہوتا ہے. لیکن کل ایرانی فوج کی آپریشنل کمانڈ خاتم الانبیاء کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کویت میں ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ ایران کی جانب سے نہیں کیا گیا. صاف پانی کا کوئی پلانٹ وہ ایرانی اہداف میں شامل نہیں ہے، اور یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا اور اس کا الزام ایران پر لگانے کی کوشش کی گئی ہے. تو دیکھیں پھر اس سے اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت امت مسلمہ کے خلاف کس قدر خوفناک قسم کی سازش کر رہا ہے. اب ایران کے سرکاری انگریزی اخبار تہران ٹائمز کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کو مزید بڑھانے کے لیے ایک 8 نکاتی خطرناک منصوبہ تیار کیا ہے. اگرچہ ابھی تک ایران نے نہایت بہادری اور سمجھداری سے امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، کر رہا ہے وہ ابھی تک، لیکن اگر اسرائیل کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے نا اور مسلمان ممالک وہ ایک دوسرے کے خلاف براہ راست جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ایران، سعودی عرب، امارات سمیت کوئی بھی نہیں بچے گا اور یہ گریٹر اسرائیل کی راہ مزید ہموار ہو جائے گی. لہٰذا ایران سمیت تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کی اس سازش کو سمجھنا ہوگا. جناب خاص طور پہ نا یہ عرب ممالک کو ان کو کچھ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی اڈوں سے جان چھڑا کر امریکہ کو اللہ حافظ کہنا ہوگا اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو خود بہتر کرنا ہوگا. لیکن مجھے اس کا امکان وہ کم ہی دکھائی دیتا ہے ویسے. دوسری طرف تہران ٹائمز اور عرب نیوز کے مطابق اسرائیل کا ایران کے خلاف ایک 8 نکاتی خوفناک منصوبہ سامنے آیا ہے، اور اسرائیل نے جنگ میں جو اہم فیصلے کیے تھے ان میں اہم ایرانی حکام سمیت قیادت کی ٹارگٹ کلنگ، بڑے شہروں کے انفراسٹرکچر پر حملے، زمینی حملہ جس میں ایران کے شمال مغرب سے 4000 افراد پر مشتمل اپوزیشن فورسز بھی شامل ہوں گی. ایران کے جنوب مشرق سے 2500 امریکی فوجیوں کا داخلہ، ایک علاقائی
ملک سے مزید 2500 امریکیوں کا داخلہ، فوجیں اتارنے کے لیے بندر عباس اور تبریز کے ہوائی اڈوں کا استعمال، اور شہروں اور ایٹمی تنصیبات پر میزائل حملوں کے لیے 5 سے 15 فوجیوں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جنگی یونٹس کی پیراشوٹ کے ذریعے لینڈنگ، بعض فوجی اور ایٹمی مقامات پر محدود ایٹمی حملہ شامل ہے۔ اب ان میں سے کچھ نکات پر تو اسرائیل نے جنگ کے آغاز سے ہی عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، جس میں اہم رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ شامل ہے، لیکن ایران کی فوجی اور ایٹمی تنصیبات پر ایک محدود ایٹمی حملہ یہ ایک نہایت خوفناک انکشاف ہے۔ آپ میں سے اب اکثر جو ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ایٹم بم کا مطلب یہ تو مکمل تباہی ہے، اور پھر محدود ایٹمی حملے یا ٹیکٹیکل نیوکلیئر اٹیک میں محدود پیمانے پر تباہی وہ پھیلائی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ہاتھوں شکست سے بچنے کا جو طریقہ سوچ رکھا ہے وہ ایران پر ایٹم بم گرانا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے پروفیسر جیفری سیکس جیسے امریکی تجزیہ کار وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایران پر ایٹم بم گرانا اسرائیل کے منصوبوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ انسانیت یا انسانی جان کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا۔ اب اسرائیل گریٹر اسرائیل کو حقیقت بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کا واحد ایٹم بم گرانے کا اعزاز وہ بھی امریکہ کو ہی حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران یاد ہے کہ ٹرمپ کے منہ سے سرپرائز کا ذکر نکل گیا، جس کو بعد میں پھر انہوں نے پرل ہاربر کا کہہ کر ذرا بات ٹالنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اب اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں بھی ہے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی طریقہ ان کا کارگر ثابت نہ ہوا تو پھر امریکہ اور اسرائیل کو کیا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ آخری حربہ وہ ایران پر ایٹم بم کا استعمال ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر دنیا کو نا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ ایران پر اگر محدود ایٹمی حملہ ہو بھی گیا تو جناب پھر مسلم ورلڈ میں تو بھونچال آ جائے گا نا، کیونکہ ایٹمی حملہ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ جب سے آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ قائم ہوئی ہے اور موجودہ ورلڈ آرڈر وجود میں آیا ہے، ابھی تک ایٹم بم کا جنگ میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ لیکن اب اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر موجودہ ورلڈ آرڈر وہ تو تہس نہس ہو جائے گا، اور پھر جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ تیسری عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اچھا، اس لیے یورپی یونین، چین، روس، پاکستان، ترکی اور عرب ممالک کو اس بات کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں اب ریکارڈ کا حصہ ہے نا۔ اب جب میں آپ کو اپنے ولاگ میں یہ سب بتا رہی ہوں تو دنیا بھی یقیناً ان تمام فیصلوں سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوگی۔ تو اب وقت ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے۔ اگر ایران کو ایٹم بم بنانے کا حق نہیں ہے تو پھر اسرائیل کو بھی یہ ایٹم بم بنانے یا استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ NPT کا سگنیٹری بھی ہے، جبکہ پتہ ہے نا آپ کو کہ اسرائیل نے تو NPT پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں۔ تو اس کے باوجود اسرائیل ایک غیر اعلانیہ ایٹمی ریاست ہے۔ بھائی میں پہلے بھی تو کہہ چکی ہوں نا کہ اگر اسرائیل کو اب بھی نہ روکا گیا اور اسرائیل کو عالمی قوانین کا پابند نہ بنایا گیا تو پھر یہ دنیا یہ تو رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ پھر دنیا ایک کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرف دھکیل دی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ تمام ممالک جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے وہ فوری طور پہ اس جنگ کو رکوانا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار آج چین کے دورے پر بیجنگ وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسحاق ڈار کے کندھے میں فریکچر کے باعث ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن دیکھیں خراب طبیعت کے باوجود اسحاق ڈار کا چین کا دورہ یہ معاملات کی سنگینی کو نا بڑے اچھے طریقے سے واضح کر رہا ہے۔ اب اسحاق ڈار چین کے دورے میں ایران سے مذاکرات میں پیش رفت پر چین کو اعتماد میں لیں گے، اور اتوار کو پاکستان میں ہونے والی مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات سے بھی چین کو آگاہ کریں گے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ یہ ہار چکے ہیں، اور اگر ان کو فیس سیونگ نہ ملی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور تیاریاں کر بھی رہے ہوں گے، اور ٹرمپ کی حالیہ دھمکیاں وہ اس کو تو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے نا۔ اب ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کے پہلے 16 دنوں کے دوران بھاری مقدار میں یعنی کہ $26 ارب مالیت کے 11,294 راؤنڈز پر مبنی دفاعی گولہ بارود استعمال کیا ہے، اور رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے انٹرسیپٹر میزائل اور گائیڈڈ گولہ بارود
تقریباً وہ اب ختم ہو چکے ہیں اور اب امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نئی کھیپ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے دفاع کے نظام میں تکنیکی خرابیاں بھی سامنے آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اس وقت کنگال ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ نے ایران جنگ کے اخراجات پر عرب ممالک سے پیسے مانگ لیے ہیں۔ آج وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جنگی اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اچھا، اب دوسری طرف ایران کے ہاتھ میں تو دنیا کی تجارت کی شارک ہے اور اب ایران وہ آبنائے ہرمز کے بعد ریڈ سی اور باب المندب کو بھی مکمل طور پہ بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ باب المندب پر تو حوثی باغی پہلے سے ہی جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں اور اب ان کی جانب سے بھی اسرائیل پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب ماہرین کے مطابق اگر یہ راستہ بھی بند ہو گیا تو دنیا بھر میں تیل کی عالمی قیمت جو ہے وہ $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے اور دنیا کو تیل اور گیس کی فراہمی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عالمی معیشت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نئے بحران کے دہانے پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارتی راستے وہ شدید دباؤ کا شکار ظاہر ہے کہ ہو جائیں گے اور اس سے نہ صرف یورپ بلکہ پاکستان پر بھی شدید اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اگر دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ نہ کیا گیا نا تو یہ بحران صرف تیل کی قیمتوں تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ عالمی امن اور استحکام کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور انسانیت دوست لوگوں کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد یہ جو تنازع ہے اس کا خوش اسلوبی سے خاتمہ ہو سکے اور سبھی کے لیے بہتر صورتحال ہو۔ آمین۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔